حبيب الله وقدوة. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں اور بہت ہی اچھا وظیفہ اور بہترین وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ اس چیز کے لیے ہے، تھوڑا توجہ آپ رکھیں گے اور غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو انسان کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اور مختلف قسم کے وسواس آتے ہیں، تو اس بارے میں بھی کہ مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں، کبھی ایک خیال ہے، کبھی دوسرا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ مختلف خیالات آتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور بہت عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو کیا کیا جائے اس بارے میں، ان کا کوئی حل؟ تو اگر بندہ وسوسوں کے اندر ہی پڑا رہے، خیالات کے اندر ہی پڑا رہے، تو پھر تو بندہ نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتا ہے، اپنی جاب ہے، باقی کاروبار ہے، اور نہ ہی انسان پھر دین کی محنت کر سکتا ہے اور دین پر چل سکتا ہے۔ ظاہر مختلف قسم کے خیالات اور وسوسوں کے اندر گرا ہوا ہے، دن رات یہی ہے، جب سوتا ہے تو یہی وسوسے ہیں، نیند بھی نہیں آتی، اور کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی یہی بات ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ان کا کوئی توڑ، ان کا حل؟ تو ہاں، اب بہترین حل ہے اس کا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہترین حل بتا دیا ہے قرآن مجید سے، کہ اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بہترین حل بتایا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقے بتائے ہیں علاج کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے پناہ اور بچنے کا طریقہ تبھی ہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان پر مسلط کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ایسا ہے جیسے کتا انسان پر حاوی ہو جائے، تو اب اس سے کیسے جان بندہ چھڑا لے؟ تو اگر کتا سخت قسم کا ہے تو وہ انسان پر اگر حاوی ہوتا ہے تو انسان اگر اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو انسان کو کاٹ دے گا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کتے کے مالک کو کہا جائے کہ اپنے کتے کو آپ باندھیں، تو یہ اس کا بہترین حل ہے۔ ایسے ہی شیطان تبھی انسان اس سے بچ سکے گا جب اس کے مالک سے انسان پناہ مانگے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے انسان پناہ مانگے تو، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف انسان متوجہ ہو اور اللہ سے پناہ مانگتا رہے، تو یہ شیطان کا حملہ اور شیطان کے وسوسے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ہر وقت انسان اس کے مقابلے کے لیے تیار رہے، یعنی کہ کہیں بھی انسان اپنے آپ کو غافل نہ کرے، غفلت میں نہ ڈال دے، تو شیطان تو حاوی ہو جائے گا۔ بس ہر وقت تیار رہے کہ میں کیا ہے اللہ سے پناہ مانگتا رہوں، اللہ کے سامنے جھکتا رہوں، تو اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، مختلف قسم کے خیالات ڈال رہا ہے، تو آپ 3 دفعہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے آپ بائیں طرف کیا کر دیا کریں،
تھو تھو اس طرح کر دیا کریں، تو اس سے شیطان جو ہے اس کا حملہ اور اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ العزیز ان وسوسوں سے اور مختلف قسم کی الجھنیں اور خیالات سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اگر کوئی بات ہو تو آپ کومنٹ میں جو ہے لکھ سکتے ہیں مزید، تو اس کے بارے میں اور بھی وظائف ہیں تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔